بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشريفنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. شب جمعہ سید الشہداء کی ذات گرامی سے توسل کرتے ہیں اپنی اپنی حاجات ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ. شب جمعہ شب توبہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور جس کے دل میں جو دعا ہے انشاءاللہ اس کی قبولیت کے لیے جب سب مومنین مل کر ایک مقام پر دعا کریں. حدیث میں ہے 40 مومنین مل کر ایک مقام پر دعا کریں، اگر ایک کی دعا اس قابل ہو کہ قبول ہو جائے تو اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. لہٰذا کوئی ایک بھی اس قابل ہو تو انشاءاللہ اس صدقے میں سب کی حاجات پوری ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع. ماشاءاللہ اور بلند یا وجیہا عند اللہ اشفع. کوئی شب جمعہ کربلا میں نصیب ہو سکے انشاءاللہ، اور سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات علی محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. انشاءاللہ رب کائنات مخدومہ عالمیان کے صدقے میں، شب جمعہ کے صدقے میں سید الشہداء کے ہر زائر کی زیارت اور ان کے ہر عزادار کی عزاداری کو قبول فرمائے. محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگار، جسے دنیا کے طبیب جواب دے دیتے ہیں وہ تیرے در پر آتا ہے. تیرے طبیبوں سے علاج کے لیے کتنے ہی مومنین نے مجھ سے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے. مالک تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا سید سجاد کا، اور بیمار مدینہ فاطمہ صغریٰ کا، جسے حسین مدینہ چھوڑ کر چلے تھے. تجھے ان ہستیوں کا واسطہ ہے، ہر مریض مؤمن مؤمنہ اسے شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. شریکت الحسین شہزادی زینب کبریٰ اور دختر حسین شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہما کے مزارات کی حفاظت فرما. ان کی زیارات کی توفیق ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے عطا فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگار، جہاں کہیں حسین کے عزادار ہیں، دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں حالات مناسب نہیں ہیں، ان کے جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پردے والے وارث کی زیارت عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کے نام پر جمیعاً بآواز بلند درود بھیج دے گا. صلی علی محمد. جیسے کہ گزارش ہو چکا کہ شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ تو ویسے ہی سارا سال امام حسین کی زیارت اور ان کی عزاداری سے منسوب ہے. وہ مومن کے جو دن کے اور ہفتے کے بقیہ ایام امام حسین کی زیارت نہ پڑھ پاتا ہو، شب جمعہ کم از کم ضرور زیارت وارثہ کی تلاوت کر لیتا ہے. یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے اس وقت جو ہمارے سامنے ہے، یہ بڑے مراحل سے گزرتا ہوا، ارتقائی سفر طے کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. ائمہ علیہ السلام اتنے مظلوم تھے کہ ان کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ جیسے باقاعدہ ہم محرم الحرام کا عشرہ برپا کرتے ہیں وہ اس عشرے کو برپا کر سکیں. یعنی جیسے پہلی محرم سے 10 محرم تک مجالس ہوں، چوتھے امام کے زمانے میں ایسے حالات میسر نہیں تھے. بلکہ یہ گزارش کروں کہ مولا سید سجاد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے 35 برس کا، وہ شیعت کے لیے سخت ترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. سخت ترین زمانہ. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں 2-4 لوگ ملتے تھے اور سنا دیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے مولا سے یہ سنا ہے کہ کربلا میں یہ ہوا تھا. 35 برس مولا سید سجاد علیہ السلام نے کیا خدمات انجام دیں، ایک بڑا مفصل موضوع ہے، اور اس پر حق یہ ہے کہ تفصیل سے بات کی جائے. چونکہ ہمارا بچہ یہ جانتا ہے کہ کربلا میں کیا مصائب تھے، کوفہ میں کیا مصائب تھے، شام کی زندان میں کیا مصائب تھے. اس کے بعد کی جو 35 سال کی زندگی ہے مولا سید سجاد علیہ السلام کی، کہ جس میں صحیفہ سجادیہ تعلیم فرمائی، جس میں رسالت الحقوق تعلیم فرمایا. وہ رسالت الحقوق کے جس میں ایک ایک رشتے کے اعتبار سے حق بیان کیا امام نے. باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، زوجہ کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، شاگرد کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، آنکھ کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے. یہ مولا سید سجاد نے رسالت الحقوق بیان فرمایا. اور پھر مولا کا ایک طریقہ کار یہ بھی تھا، میں تھوڑا سا تمہید سے لے کر کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. مولا کا طریقہ کار یہ بھی تھا کہ کثرت کے ساتھ غلام خریدا کرتے تھے، 1 سال تک انہیں اپنے پاس رکھتے تھے، اور 1 سال کی تربیت کے بعد انہیں آزاد فرما دیا کرتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے مولا؟ اس لیے کہ باقاعدہ مولا مجلس امام حسین برپا نہیں کر سکتے تھے، باقاعدہ کوئی مدرسہ نہیں لگا سکتے تھے، باقاعدہ ممبر پر مسجد نبوی میں کوئی درس نہیں ہو پاتا تھا. امام یہ کرتے تھے کہ غلام خریدا کرتے تھے، 1 سال تک ان کی تربیت فرماتے تھے. 1 سال تک تربیت. یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بھی بڑا درس ہے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ آپ کے انڈر میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سے ملازم ہیں، بہت سے نوکر ہیں، تو فقط اپنے دنیا کے اعتبار سے اسے نہ دیکھیں کہ میرا بزنس ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں.
میری شاپ ٹھیک چل رہی ہے نہیں, میری آفس میں صحیح ہو رہا ہے نہیں. ساتھ میں مولا سید سجاد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تعلیم فرمایا کرتے تھے اپنے غلاموں کو, یہاں تک کہ غلاموں کو ایسے تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ غلام 1 سال بعد آزاد ہو کر جاتا تھا تو فقط وہ آزاد ایک عام انسان نہیں ہوتا تھا بلکہ نمائندہ سید سجاد بن کر جا رہا ہوتا تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور ہمارے یہاں کتنے ہی واقعات ہیں امام کے غلاموں کے واقعات ہیں. مدینہ میں قحط پڑ گیا اور بہت مدینہ والوں نے دعا کی, بارش نازل نہیں ہوئی, اور وہ مصلحت پروردگار کچھ ایسی تھی کہ مولا سید سجاد علیہ السلام نے بھی نماز استسقاء پڑھ کے دعا نہیں فرمائی جیسے رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی. حسین مظلوم کے صدقے میں سارا مدینہ سیراب ہوا تھا, وہ واقعہ سب کے ذہن میں, لیکن امام کچھ بیان کرنا چاہتے تھے, پہنچانا چاہتے لوگوں تک. ہوا یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سید سجاد کے گھر سے ایک حبشی غلام باہر نکلا اور وہ چلتا ہوا پہنچا جنت البقیع کی طرف, اور اس نے آس پاس دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا, اور اس نے اپنے رخساروں کو خاک پر ملنا شروع کیا اور کہتا جاتا تھا پروردگار مدینہ والے پیاسے ہیں, ان کے درخت اجڑ رہے ہیں, ان کی زراعت اجڑ رہی ہے, میں تیری حجت سید سجاد کا غلام ہوں, میں ان کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں پروردگار مدینہ کو سیراب فرما دے. اور وہ شخص دیکھتا ہے کہ ابھی حبشی غلام کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ مدینہ میں بارش نازل ہونا شروع ہوئی, اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں, اور واپس چلا گیا مولا کے گھر. کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا اس منظر کو. میں اگلے دن پہنچا مولا سید سجاد کے پاس, اور میں نے کہا کہ مولا آپ کے جو غلام ہیں ان میں سے میں ایک غلام لینا چاہتا ہوں, خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا خریدنے کی کیا بات ہے, ہم نے تمہیں ویسے ہی ہدیہ دیا, بتاؤ. سارے غلام مولا کے جب سامنے آگے کہا نہیں مولا یہ نہیں, ایک اور غلام ہے آپ کا. کہا کہ ہاں وہ حبشی غلام ہے. کہا مولا وہ لینا چاہتا ہوں. اسے بلایا گیا, مولا نے کہا کہ آج سے تو اس کے حوالے ہے. جیسے ہی وہ شخص بیان کرتا میں اس غلام کو لے کر باہر چلا تو اس غلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا کیا قصور تھا, میری کیا خطا تھی, تو نے مجھے اپنے مولا سے جدا کر دیا. لیکن مصلحت پر اب دیکھیے گا, اس کے بعد اس نے کہا پروردگار, چونکہ اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے تجھے دیکھا تھا کہ تیری دعا کی وجہ سے بارش ہوئی تھی, سارا مدینہ دعا کر رہا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی, تیری دعا کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. کہ پروردگار مولا سید سجاد کا میں اتنا سا غلام ہوں, اگر میرا یہ راز کھل چکا ہے تو اب میں دنیا کے سامنے نہیں رہنا چاہتا, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, بس تو مجھے واپس اٹھا لے. مولا سید سجاد سے میں دور نہیں رہنا چاہتا. کہتا ابھی وہ چل رہا تھا کہ لڑکھڑا کر گرا, روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. مولا سید سجاد کے جتنے غلام تھے جب مولا انہیں آزاد کرتے تھے تو کیا کہتے تھے, دیکھیں شب جمعہ بھی ہے, یہ جملہ گزارش کر دوں, مولا سب کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پورے سال میں یہ بتلاؤ کہ تم سے کیا کیا خطا ہوئی ہے. اس زمانے میں جو غلاموں کا تصور تھا نا, وہ نعوذ باللہ من ذالک جیسے جانوروں کا تصور تھا. یعنی اس کی اپنی نہ کوئی حیثیت تھی نہ کوئی اپنا مقام تھا. مالک نے دے دیا تو کھا لیا, مالک نے لباس دے دیا تو پہن لیا, بس. امام اسے اتنا احترام سے رکھا کرتے تھے کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. سال کے اختتام پر مولا پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم میں سے کس نے کیا غلطی کی. ہر ایک اپنی غلطیاں بتاتا تھا. مولا کہتے تھے کیا میں نے تمہیں اس غلطی پر زد و کوب کیا, میں غضبناک ہوا؟ کہا نہیں مولا آپ نے تو معاف فرما دیا. کہا بس جب آخرت میں پروردگار کے سامنے پہنچنا تو کہنا پروردگار ہمارے مولا اور آقا سید سجاد نے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا تھا. میرے بارے میں گواہی دینا کہ پروردگار اب تو سید سجاد کو معاف کر دے. اللہ اکبر, کیا تربیت کا طریقہ تھا. جو اللہ نے آپ کو استطاعت عطا کی ہے, آپ کے انڈر میں اگر کچھ ہے نوکر, کچھ ہے ملازم, اہل بیت اطہار کی باتیں منتقل کیجئے موقع محل دیکھ کر. یہ جو ہے ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کیا مطلب خالی ممبر سے عبادت ہے؟ نہیں 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 نہیں, خالی ممبر سے عبادت نہیں ہے. فرض کیجئے کہ کوئی ایسا نزاع ہو گیا اور اس نزاع میں آپ کا حق تھا لیکن آپ نے چھوڑ دیا,
تو اس وقت بیان کیجئے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنا ذاتی کوئی نزاع ہے، اگر اسلام کا معاملہ ہے تو بات الگ ہے، اپنا ذاتی کوئی نزاع ہے، اگر تم آج اپنا حق چھوڑ دو گے پروردگار اس سے 10 گنا بڑھا کر تمہیں قیامت میں عطا فرمائے گا۔ جب آپ نوکر کے سامنے بات کہیں گے تو کیا یہ ذکر علی عبادہ نہیں ہوگا؟ یہ علی کا ذکر تو ہو رہا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، مولا سید سجاد علیہ السلام ان کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی کہ باقاعدہ مجلس اعضاء برپا کر سکیں۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا جس طرح آج ہم سکون اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں، حتیٰ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے میں اتنی گنجائش بن گئی تھی کہ کچھ شعراء حضرات آتے تھے اور امام کہتے تھے کہ کیا تم نے میرے جد کا مرثیہ کہا؟ وہ کہتا تھا کہ ہاں مولا میں نے کہا ہے، اور امام کہتے تھے کہ بیان کرنا شروع کرو، اور وہ شاعر جب مرثیہ پڑھتا تھا تو سید سجاد علیہ السلام اور مولا محمد باقر، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا گریا کرتے تھے، کہتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے در و دیوار سے گریے کی آواز اور یا حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اور امام اتنا، 6ٹھے امام کے بارے میں روایت ایسے گریا کرتے تھے کہ گریا کرتے کرتے شان مبارک سے ابا گر جاتی تھی اور امام مستقل گریا فرماتے رہتے تھے۔ یہ 5ویں 6ٹھے امام کے دور میں اتنی عزاداری ہو سکتی تھی شعراء کے حوالے سے۔ 8ویں امام ائمہ میں سے وہ پہلے امام ہیں جنہوں نے 10 روزہ مجالس کا اہتمام کیا۔ مولا غریب غربا، پہلی محرم سے 10 محرم تک جو پہلا عشرہ امام حسین کا کس نے رکھوایا؟ مولا رضا علیہ السلام نے مل کے۔ وہ مشہور واقعہ جو دیوبل کا ہے، جسے آپ نے ہو سکتا ہے کہ عشرہ اولا کی ابتدائی مجالس میں سنا ہوگا۔ دیوبل خزائی جب آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا تھا، جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، روایت میں ہمارے پاس ہے کہ مدینہ والے محرم کے چاند کو آسمانوں پر نہیں دیکھا کرتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے اور موسی کاظم کے گھر سے اور علی رضا علیہ السلام کے گھر سے گریہ کی اتنی آواز آتی تھی کہ مدینہ والے سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہوگا، اتنا گریہ فرماتے تھے۔ کیسا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، 8ویں امام نے کہا کہ جب جیسے محرم شروع ہوتا تھا کوئی میرے بابا کو ذرہ برابر بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، ذرہ برابر بھی۔ دیکھیں ہم اس کیفیت کو، ہم تو خطاکار انسان، اس کیفیت کو ہم جاری رکھ ہی نہیں سکتے۔ مجلس میں جب ہوتے ہیں تو گریہ کر لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو پھر واپس وہ کیفیت جو عام حالات ہو وہ کیفیت واپس پلٹ آتی ہے۔ لیکن امام معصوم کہتے پورا ماہ محرم ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، دل پہ وہ کیفیت ہوتی تھی، غم۔ 8ویں امام کے پاس دیوبل خزائی آئے، دیوبل خزائی نے آ کر کہا کہ مولا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، میں نے آپ کے جد کے لیے ایک مرثیہ کہا ہے۔ یہ پہلی محرم امام اسلام نے مجلس رکھی اور یہ مجلس جاری رہی 10 دن تک۔ امام نے کہا کہ اے دیوبل انتظار کر، یہ جتنا ہمارے یہاں پر محرم الحرام میں مجالس کا اہتمام ہوتا ہے نا، یہ ابتدائی شکل میں ائمہ نے شروع کیا تھا۔ امام نے کہا انتظار کر، پردہ آویزہ کیا، کہا میرے گھر کی مستورات آ جائیں۔ یہ جو ہے نا خواتین مجلس حسین میں شرکت کریں، یہ کوئی ہمارا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے، نہیں، مولا رضا علیہ السلام نے کہا ہم پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ خواتین آئیں مجلس میں شرکت کریں، اور مولا کے گھر کی خواتین مستورات آ گئیں۔ اب آپ سنیے گا، دیوبل کے لیے ممبر لگایا گیا۔ امام نے کہا اے دیوبل جا ممبر پر۔ کہا مولا میرے زمانے کا امام فرش پہ بیٹھا ہو، میں ممبر پہ جاؤں؟ مولا یہ کیسے ہوگا مجھ سے؟ امام نے کہا تجھے معلوم ہے کہ اس فرش پہ کون کون آنے والا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا؟ جب امام کے گھر مجلس اعضاء ہوتی تھی، روایت میں مولا خود فرش اعضاء بچھاتے تھے، غلام آگے کہتے تھے کہ مولا یہ کام ہم کر لیں گے۔ امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ فرش اعضاء کتنا مقدس ہے، اس پہ کون، اسے مجھے بچھانے دو۔ دیوبل کو کہا جا ممبر پر، اور جتنے میرے مرثیہ خواہ حضرات مومنین نوحہ خان، آپ کے جو جذبوں کی قسم کھانے کو میں تیار ہوں، خدا کی قسم کیا مقام ہے آپ کا، جانتے ہیں امام نے دیوبل سے کیا کہا؟ اس نے کہا نا میں نے آپ کے جد کا مرثیہ کہا ہے۔ امام نے اس سے کہا ہزاروں تعریفیں کسی مرثیہ خان نوحہ خان کی ایک طرف، مولا رضا علیہ السلام کا جملہ ایک طرف، کہا انت مادحنا و ناصرنا، تو ہمارا مداح بھی ہے، و ناصرنا، تو ہمارا مددگار بھی ہے۔
یعنی جو ساری کائنات کے مددگار ہیں، جو ذکر حسین کر رہا ہے وہ امام کا مددگار ہے. امام نے کہا تو ہمارا مددگار ہے. آپ غور فرمائیں، ذاکر حسین کی حیثیت، نوح خان کی، مرثیہ خان کی، امام حسین السلام کا ذکر کرنے والے کی حیثیت کا تو ہمارا مددگار ہے، جا ذکر کر. اور اس کے بعد اس نے وہ مشہور معرکۃ العرب مرثیہ کہا، جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ یا فاطمہ یا ابنۃ الخیر قومی فندبی نجوم السماوات فی الارض فلافی. یہ دیبل نے کہا اے فاطمہ زہرا، اے خیر البشر کی بیٹی، آپ کے جو ستارے تھے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے، یہ آسمان عزت کے ستارے زمین میں بکھرے پڑے ہیں. کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں شہید ہو گیا ہے، کسی کی قبر مدینہ میں ہے، کوئی بغداد کے پل پر مارا گیا ہے. دیبل شعر پڑھتے گئے ایک کے بعد ایک اور ذکر کرتے گئے اور کہتے گئے کہ اے بی بی، کبھی آپ نجف جا کے روتی ہوں گی، کبھی کربلا جا کے ماتم کرتی ہوں گی، کبھی کاظمین جا کے ماتم کرتی ہوں گی. دیبل نے ایک ایک شعر میں ایک ایک امام کا ذکر کیا اور 7ویں امام تک لے آیا وہ، کیونکہ 8ویں امام کی زندگی کا واقعہ ہے. 7ویں امام تک شعر کہا، مرثیہ مکمل کر دیا. امام نے کہا اے دیبل ایک شعر کا اضافہ کر. اس نے کہا مولا اور کون سا شعر پڑھوں؟ امام نے کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ یا لہا من مصیبتن. اے فاطمہ زہرا، جب آپ نجف میں رو چکے، جب آپ کربلا میں رو چکے، جب آپ مدینہ میں رو چکے، کاظمین میں گریہ کر چکے، تو پھر ایک مشہد بھی تشریف لے آئیے گا. وہاں پر آپ کا ایک غریب بیٹا ہے جو دفن ہے، سب سے غریب، غربت کے عالم میں. دیبل نے کہا مولا میں آپ کا بہت پرانا خادم ہوں، تعجب ہے مجھے پتہ نہ چل سکا کہ آپ ائمہ میں سے کس کی قبر مشہد میں ہے. امام نے کہا اے دیبل وہاں کسی اور کی نہیں، تیرے غریب امام کی قبر بننے والی ہے، وہاں میری قبر بنے گی. بس میں جاؤں گا آگے، لیکن مجھے ایک جملہ یہاں کہ ابھی منزل مصائب سے دور تھا، لیکن چونکہ شب جمعہ تھی نا، میں نے اس لحاظ سے مصائب کے ساتھ آغاز کیا اپنی گفتگو کا. دیبل نے جیسے ہی یہ سنا کہ امام کی قبر وہاں بننے والی ہے، دیبل نے شعر پھر سے پڑھنا چاہا کہ وہ جو پردہ آویزہ کیا ہوا تھا وہ اٹھا. مولا رضا کی کنیز باہر آئیں، کہا اے دیبل خبردار اب یہ شعر واپس نہ پڑھنا. دیبل نے کہا کیوں مولا کی شہادت کا ذکر میں کیوں نہ پڑھوں؟ کہ جیسے ہی مولا نے شعر پڑھا ہے، مولا کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ قم کو غش آ گیا ہے، بی بی کو غش آ گیا ہے. فارسی زبان میں کہتے ہیں شنیدن کئی بوت مانند دیدن، کسی چیز کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، سننا الگ ہوتا ہے. اے بی بی سنا تھا برداشت نہ ہو سکا. ایک وہ بہن تھی جو 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی. بھائی ذبح ہو رہا تھا اور فریاد کرتی رہی اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میری کمائی لوٹ رہی. جزاکم اللہ. پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اصل شب جمعہ تو ہوتی ہی حسین پر رونے کے لیے. میں نے یہاں سے آغاز کیا، کل کسی جوان نے مجھ سے کہا بھی کہ مولانا مصائب آپ تھوڑا سا اور زیادہ پڑھی، جبکہ میں زیادہ پڑھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا اور زیادہ کل شب جمعہ ہے، تو میں نے آغاز مصائب سے کیا، اختتام پر بھی کچھ پڑھوں گا. یہ مولا رضا علیہ السلام اتنا اہتمام کیوں فرماتے تھے محرم کا؟ غور فرمائیے گا، سنیے گا. اب میں موضوع سے بالکل قریب آ گیا، ریلیٹ کر رہا ہوں. مولا رضا علیہ السلام، آپ نے الحمدللہ گریہ کیا ہے، خاص طور پر مولا رضا علیہ السلام کی ذات مقدس پر اور ان کی خواہر گرامی شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، ان ذوات مقدسہ پر ایک دل کی گہرائی سے درود بھیج دیجیے گا. محمد صلی اللہ علیہ محمد. جو شہزادی معصومہ قم کی زیارت کرتا ہے اسے ویسا ثواب ملتا ہے جیسے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کر رہا ہوں. بہت عظیم مقام ہے اس بیوی کا. آن قبر کے در مدینے شد گم پیدا شد در مدینے یہ قم. یہ شعر فارسی زبان میں ایک شعر ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے جب مولا امام زمانہ سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اے مولا آپ کی جدہ شہزادی کی قبر ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے، جنت البقیع میں ہے یا روضہ رسول کے ساتھ میں ہے یا حجرہ فاطمہ زہرا. 3 احتمالات ہیں. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے تینوں جگہ جا کر زیارت پڑھی جائے. تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ قبلہ امام زمان علیہ السلام سے کہا کہ اے مولا یہ بتلائیے گا کہ کہاں ہے اصل قبر، مجھے بتلا دیجئے، میں جا کر اصل جگہ جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا یہ وہ راز ہے جو میرے ظہور کے بعد کھلے گا. میری دادی فاطمہ زہرا کی قبر سوائے معصومین کے اور کسی کو نہیں معلوم.
کہ وہ راز ہے جو اس وقت کھلے گا. لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے ثواب کو حاصل کر تو تجھے چاہیے کہ جا قم، شہزادی معصومہ قم کی زیارت کر. تجھے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تو قبر فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہا ہو. آن قبر کے در مدینے شد گم پیدا شد در مدینے قم. وہ قبر جو مدینہ میں گم ہو گئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی. شعر کا ترجمہ ہے. اچھا کیوں اتنا اہتمام فرماتے تھے مولا رضا علیہ السلام؟ کسی نے کہا کہ مولا اس قدر محرم میں اہتمام فرماتے ہیں، لمحہ بھر کے لیے بھی آپ مسکراتے نہیں ہیں، ہر وقت گریے کیوں؟ امام نے ایک جملہ کہا، یہ مجلس حسین کا مقصد ہے، لئلا تنسونہ کما نسیتم الغدیر. امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں جب دیکھتے ہیں ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ تم غدیر کی طرح محرم کو بھی نہ بھلا دو، اس لیے محرم کا اہتمام کرتے ہیں. امام معصوم کا جملہ یہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ امام یہ چاہتے ہیں ہماری تمنا یہ ہے جیسے تمہارے دلوں میں محرم کی یاد ویسے غدیر کی یاد بھی ہونی چاہیے. اس لیے امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہیں. غدیر کا واقعہ نہ ہوتا تو سید الشہداء کی قربانی ہی نہ ہوتی. اصل حسین کو قتل کیوں کیا؟ بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے باپ کی دشمنی میں مارنے تجھے، صاف صاف کہا تھا. تو غدیر ہے آغاز. جیسے محرم کو یاد رکھنا ہے ویسے غدیر کو یاد رکھنا ہے. غدیر کیا ہے؟ ولایت علی. ولایت علی شیعت کی بنیاد ہے 3 چیزوں پر. توحید اور رسالت کے بعد 3 چیزیں ہیں. پہلا ہے ولایت علی، علی کی ولایت. لیکن کیا علی کی ولایت سے شیعت مکمل ہو جاتی ہے؟ نہیں. میں نے کل عرض کیا تھا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی علی کی ولایت کے قائل ہیں، علی کو مولا مانتے ہیں. علی کی ولایت سے فقط شیعت مکمل نہیں ہوتی. دوسرا اہم ترین جز ہے فاطمہ زہرا کی شہادت سلام اللہ علیہا. بیوی کی شہادت، وراثت، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وراثت، یہ جملہ کہوں. اور اللہم صلی علی محمد. بہت غور فرمائیے گا. شیعت کی بنیاد ہے 3 چیزوں پر. یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے ہمیں. علی کی ولایت، بی بی کی وراثت، حسین کی شہادت. جب تک یہ تینوں چیزیں نہ ہو شیعت ادھوری ہے. مذہب اہل بیت ادھورا ہے. میرا موضوع ہے مکتب اہل بیت کا تعارف. جب تک یہ تینوں چیزیں نہ ہو ادھورا ہے مکتب اہل بیت. علی کی ولایت بھی ماننی پڑے گی، بی بی کی وراثت بھی ماننی پڑے گی، حسین کی شہادت بھی. یہ تینوں یکجا ہوں گے پھر مکتب اہل بیت پورا ہوگا. کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ لیکن علی کی ولایت کو تو بہت سے مان لیتے ہیں. امیر المومنین کے فضائل کی تو کیا، علی کو کون جانے گا. تھوڑا سا فضائل کے لئے کہ آپ کے چہروں پر امیر المومنین کے فضائل کی مسکراہٹ آ جائے. علی کو کون جانے گا، وہیں پر فیصلہ ہوگا. ہم نہیں جانتے امیر المومنین کے فضائل کیا ہیں، کتنے مقامات بلند مولا کے. علی کو کون جانے گا وہیں پر فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. اور اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا. تو علی کے فضائل انہیں شمار کرنا تو ہمارے حد سے باہر ہے. لیکن ان فضائل کو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں. فقط علی کے فضائل تسلیم کر لینے سے کوئی مکتب اہل بیت میں نہیں آ جاتا جب تک وہ بی بی کی وراثت کو قبول نہ کرے. بہت اہم نقطہ ہے یہ. اصل 2 خطبے ایسے ہیں جنہیں بزرگان پڑھایا کرتے تھے اپنے بچوں کو. ہماری جو پہلے کی جنریشنز تھی، آج تو پھر نظام تعلیمی کچھ اور ہو گیا، معاملے کچھ اور ہو گیا. ایک خطبہ شقشقیہ جو علی نے دیا نہج البلاغہ میں ہے، اور ایک وہ خطبہ جو شہزادی کونین نے دیا خطبہ فدق. ایک جملہ مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنے دیجیے گا، اگر اب تک زندگی میں ہم نے ایک مرتبہ بھی خطبہ فدق نہیں پڑھا تو شاید شرم آنی چاہیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے. سخت جملہ کہا میں نے، لیکن حقیقت یہی ہے.
شہزادی کا خطبہ اگر اب تک ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، کم از کم پتا تو ہونا چاہیے کہ بیوی جو گئی تھی، اس کے بغیر تو شیعت پوری نہیں ہوتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو پورا نظام ہدایت اللہ نے رکھا ہے، اس میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. میری ماؤں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی اصلاح کر لی، نسلوں کی اصلاح ہو جائے گی. اصل جتنی بزرگ خواتین ہیں تاریخ میں، 4 بزرگ خواتین، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا. یہ 4 خواتین، اللہم صلی علی محمد. اور فرمائیے گا ان چاروں کی عظمت کیوں ہے؟ باقی خواتین بھی ان کا کردار بھی بہت عظیم ہے. ان چاروں کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ چاروں وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور کے حجت خدا کی حفاظت کی ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. حضرت آسیہ نے موسیٰ کی حفاظت کی ہے. فرعون کا محل تھا، موسیٰ کی پرورش تھی. کون؟ حضرت آسیہ. وہ مقام اللہ نے عطا کیا. لا الہ الا اللہ پر پہلی شہیدہ کا نام کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پر شہید ہوئی ہیں؟ حضرت آسیہ. جناب آسیہ کیسے شہید کی گئی تھی؟ اللہ اکبر، آسان منزل نہیں، سن لینا خدا کی قسم آسان ہے. ہاتھ اور پیر چاروں پہ میخیں گاڑ دی گئی تھی زمین پر، ہاتھ اور پیر چاروں میخیں گاڑ دی گئی تھی. اور اس کے بعد جانوروں کو 4 سواریاں، 4 گھوڑے، چاروں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے اور چاروں مختلف سمت دوڑے. ایک خاتون حضرت آسیہ، اللہ نے کیا مقام عطا کیا؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. قرآن میں آیت نازل کر دی، اے مومنوں، فقط مومن عورتوں نہیں کہا مومن مردوں تمہارے لیے بھی اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کی. ان سے سیکھو. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا یقین تھا آسیہ کا فرعون کے محل میں؟ کہا پروردگار مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ. خاتون وہ نہیں ہوتی جو فقط اپنے شوہر کی دولت سے بس خوش ہوتی رہے. میرا شوہر لا رہا ہے، مجھے اچھا کھانا، مجھے اچھا پہننا، میری ٹریولنگ، نمود و نمائش، میری آرائش، میرا میک اپ، میرا زیور، یہ سب صحیح ہے تو پھر مجھے اور کیا فکر. نہیں، حضرت آسیہ نے کہا میں تو فرعون کے محل میں ہوں، لیکن مجھے فرعون نہیں چاہیے، فرعون کا محل نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے پیچھے میری آخرت برباد ہو رہی ہے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں انشاءاللہ؟ کہ پروردگار تو اپنے پاس جنت میں گھر دے، مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے. حضرت آسیہ پہلی شہیدہ لا الہ الا اللہ پر. محمد رسول اللہ پہ پہلی شہیدہ کون ہے؟ بچوں کے لیے سوال ہے. حضرت، کاش کوئی بول دے، بس شرمندگی نہ ہو مجھے. حضرت سمیہ خاتون، اسلام کی پہلی شہیدہ. آپ سب کو آتا تھا، آپ سب کی نیابت میں نے کہا فکر نہ کیجیے گا. حضرت عمار یاسر کی والدہ گرامی اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. تو محمد رسول اللہ پر پہلی شہیدہ ہوئی نا، کیونکہ حضور نے جب دعوت اسلام دی، عمار یاسر کی والدہ گرامی نے اسلام قبول کیا. حضرت سمیہ کو کیسے مارا گیا؟ داخلے میں موبائل آف کیجیے گا پلیز. حضرت سمیہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ عمار یاسر، بیٹے کو سامنے رکھا گیا اور ماں کو نیزوں اور برچھیوں سے مار دیا گیا بیٹے کے سامنے، اور زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سمیہ. حضرت آسیہ نے حفاظت کی. اچھا، حضرت سمیہ نے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی نا، حضرت آسیہ نے تو حجت خدا کی بھی حفاظت کی، فقط اپنا ایمان نہیں، موسیٰ کی بھی حفاظت کی. حضرت مریم کا مقام اتنا کیوں بلند ہے؟ کیونکہ عیسیٰ کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھنے والی حضرت مریم تھی. عیسیٰ کی حفاظت کی مریم سلام اللہ علیہا نے. شہزادی خدیجہ کا مقام اتنا کیوں بلند ہے؟ حضور کے سامنے جب کوئی کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو اب جوان ازواج عطا فرما دی ہیں، تو حضور کیا کہتے تھے؟ خبردار،
خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب تم میری تکذیب کر رہے تھے، اس نے میری تصدیق کی ہے۔ اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، انہوں نے تو محمد رسول اللہ کی بھی حفاظت کی ہے اور علی ولی اللہ کی بھی حفاظت کی ہے۔ قربان ہو جاؤں اپنی بیوی کے۔ اب بچے ذہن میں رکھیں، لا الہ الا اللہ پر پہلی شہیدہ حضرت آسیہ، محمد رسول اللہ پر پہلی شہیدہ حضرت سمیہ، علی ولی اللہ پر پہلی شہیدہ شہزادی فاطمہ زہرا۔ لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد آپ نہ ہوتے میں دنیا ہی کو، آسمان زمین کائنات خلق ہی نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علی کا مقام محمد رسول اللہ سے بلند ہو گیا؟ نہیں، اگر علی ہے تو محمد رسول اللہ کی حفاظت ہے، ورنہ میسج ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے میرے حبیب اور اے علی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوی کی ذات اقدس ہے تو محمد الرسول اللہ بھی محفوظ ہے، علی ولی اللہ بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے گھر میں خاتون کا کردار۔ میں بہت ممبر سے یوں کہنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، اگر دب کے بات کرتے ہیں یا اشاروں میں بات کرتے ہیں تو بات پہنچتی نہیں ہے، لہٰذا مجھے مجبوراً اپنی ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو اگر آپ نے شیطانی ڈراموں کے سامنے بٹھا کر تربیت کرنی ہے، ممبر سے نام لینا اچھا نہیں لگتا لیکن نہ لوں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ کارٹون نیٹ ورک سے بڑھ کے کوئی شیطان ہو سکتا ہے کیا؟ آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ جناب ہم نے تو کارٹون نیٹ ورک، کارٹون ہے، کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی شیطان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ ہے نا چھوٹا سا، سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، وہ دیکھ رہا ہے کارٹون، دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، چلو بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کارٹون میں جو ڈریسنگ دکھائی جا رہی ہے اس بچے کے ذہن پر، قلب پہ کیا اثر کر رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو ڈریسنگ وہ دیکھ رہا ہے وہ اپنے لاشعور میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اٹس کوائٹ اے نارمل تھنگ، یہ جو ڈریسنگ ہے یہ نارمل ہے۔ آگے بڑھ کے اور جملہ کہوں، بہت ممبر کے شان اور احترام خیال کرتے ہوئے، جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں کارٹون ہی میں، he is feeling that it's quite a normal thing، یہ تو اس کے لیے نارمل بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کارٹون نیٹ ورک سے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، داد قسم خیال کیجئے گا، بہت بڑا شیطان ہے یہ۔ اچھا اگر امام حسین اسلام کے ممبر سے نہ بتاؤں گا تو پھر کہاں سے بتاؤں گا؟ پھر یہ انشاءاللہ سب کو ہدایت عطا ہو سکے، سب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بن سکے انشاءاللہ۔ صلوات پر محمد و علی محمد صلی اللہ۔ لہٰذا اپنے گھر میں احتیاط، میں 2 دن سے مردوں میں پڑھ رہا تھا، مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ رزق حلال کمائے، مرد پر اللہ نے واجب رکھا ہے۔ مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کل میں نے پڑھا، بد اخلاقی اگر کرے گا، حضرت سعد ابن معاذ، رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن رسول اللہ نے کہا اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اور زوجہ کو اور کچھ بچوں کو آپ کے تحت میں دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کمانڈر بن گیا جو کہتا رہا ہوں وہ حق ہوگا، بس جو میری زبان پر آ جائے بس کہتا چلا جاؤں۔ نہیں 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 نہیں، بد اخلاقی جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کچھ لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں بہت بد اخلاق ہوتے ہیں، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں سے میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو کیا دے رہی ہیں؟ چھوٹا سا واقعہ، ورقہ ابن عبداللہ کہتا ہے میں ایک مقام پر جا رہا تھا کہ صحرا سے گزر رہا تھا، بہت آج سے 14 سال پرانی بات، تو ظاہر ہے کہ گھوڑوں گدھوں خچروں پر سفر ہوتا تھا۔ کہتا ہے میں صحرا سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے جو بیچاری اتنے بڑے صحرا میں جہاں نہ پانی نہ کھانا کچھ نہیں، اکیلی تنے تنہا بیٹھی ہے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے۔ میں اس کے پاس پہنچا، یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی لکھا ہے
اور علامہ تشتری جن کا تعلق مذہب اہل سنت سے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، لہذا دونوں طرف سے حدیث ہے، یہ شیعہ سنی دونوں اسے لکھا ہے انہوں نے۔ ورقہ کہتا ہے ایک خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے، بات ہماری یہ ہو رہی ہے۔ کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس پہنچا، اس بی بی نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس برے صحرا میں یہاں پر ہیں، کون ہیں آپ؟ اس بیوی نے مجھے جواب دیا قل سلام فسوف تعلمون، سورہ زخرف کی آیت پڑھی کہ اے بات کرنے والے پہلے سلام تو کر، فسوف تعلمون، اس کے بعد تمہیں بتلایا جائے گا۔ سورہ زخرف کی آیت ہے یہ۔ میں تھوڑا حیران ہوا، میں نے کہا میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے سامنے آیت پڑھ دی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو برے صحرا میں؟ جواب دیا کہ من یہد اللہ فما لہ من مضل، سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، یعنی یہ کہ راستے کی تلاش میں ہو، اگر تم میری ہدایت کر دے تو راستہ ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ دوسری مرتبہ اس نے آیت پڑھی، میں حیران ہو کے میں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن ہو، کون ہو تم؟ انہوں نے پھر آیت پڑھی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولادوں، یعنی انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کہاں سے آئی ہو؟ کہ ینادون من مکان بعید، پھر آیت پڑھی کہ دور سے صدا دے رہے تھے کچھ لوگ، قرآن کریم میں ایک قصہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی میں بہت دور سے آئی ہوں، من مکان بعید، بہت دور سے آئی ہوں، کہ بہت دور سے آئی ہو، کتنے دن سے صحرا میں بھٹک رہی ہو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچے۔ کہتا ہے میں بات کرتا تھا، وہ سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی کہ 6 دنوں میں خلق کیا ہے، یعنی 6 دنوں سے بھٹکی ہوئی راستے میں۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، انسانوں پر جس پر استطاعت ہے واجب ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اللہ اکبر، یعنی حج پہ جانا چاہتی ہوں۔ اچھا کھانا ورقہ کہتا میں نے پوچھا اے بی بی کیا بھوک محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ کھانے کی طلب ہے تو لے کر آؤں۔ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی جسم ایسا پیدا ہی نہیں کیا کہ جسے کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ کھانا یعنی ضرورت ہے اس وقت۔ وہ رکھا کہتا میں نے کھانے کا انتظام کیا، بیوی کے سامنے رکھ دیا، وہ کھانا کھاتی نہیں۔ جب کھانا ختم ہو گیا اس کے بعد میں نے بتایا کہ آپ حج پہ جانا چاہتی ہیں، مکہ کا راستہ یہ ہے، چلی جائیے یہاں سے، آپ پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی انسان کی استطاعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں رکھی، یعنی مجھ میں استطاعت نہیں ہے کہ میں وہاں تک جا سکوں۔ ورقہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ایسا کیجئے کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہوں، آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیے، میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس بیوی نے آیت پڑھی، آیت یہ پڑھی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ ایک اونٹ پر 2 نامحرم، اللہ اکبر، فساد ہو جاتا، یعنی یہ شرعن غلط ہے، جائز نہیں ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا ورقہ کہتا ہے میں اترا اپنی سواری سے اور میں نے اس بیوی سے کہا آپ تشریف لے جائیے، میں آپ کی سواری لے کر چلتا ہوں آگے۔ وہ بیوی جیسے ہی سواری پر بیٹھی انہوں نے پھر آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ پاک پروردگار جس نے سواری کو مسخر کیا ہمارے لیے، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اس قابل نہ تھے کہ سواری کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ جب بھی سفر کا آغاز کیجئے یہ جملہ پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گیئر سے، کلچ سے، اسٹیئرنگ سے کار میرے کنٹرول میں ہے، نہیں یہ تو اسباب ہیں، اسباب کو دیکھ کر مسبب الاسباب کو نہ بھول جانا۔ اللہ نے انہوں نے آیت پڑھی ہے، کہتا ہے میں انہیں لے کر اپنی سواری پر پہنچا اور ان کا قافلہ ہمیں نظر آ گیا۔
میں قافلے میں پہنچا اور میں نے اس بی بی سے پوچھا کہ قافلے میں کوئی آپ کا جاننے والا ہے کہ جنہیں بلا دوں تاکہ آپ قافلے سے ملحق ہو جائیں؟ کہا ہاں. 4 آیتیں پڑھی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی ایک داؤد نام کا شخص ہے. دوسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول، ایک محمد نام کا شخص ہے. تیسری آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو سنبھال لو طاقت کے ساتھ، یعنی حضرت یحییٰ سلام اللہ علیہ کا نام، حضرت سلام اللہ علیہ کا نام لیا. اور چوتھا نام لیا یا موسیٰ انی انا اللہ، کوہ طور پر حضرت موسیٰ والی آیت پڑھی. یعنی 4 وہ لوگ ہیں جو مجھے کاروان میں جاننے والے ہیں. ایک داؤد ہیں، پھر محمد ہیں، پھر یحییٰ ہیں، پھر موسیٰ ہیں. کہتا میں نے جا کے صدا لگائی، ان 4 کو لے کر آیا. جب ان 4 کو لے کر آیا میں نے اس بیوی سے پوچھا یہ 4 آپ کے کون ہیں؟ آیت پڑھی المال والبنون زینۃ للحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یعنی یہ بیٹے ہیں 4 میرے. جب وہ ان سے ملحق ہو گئیں تو اپنے بیٹوں سے کہا یا ابت استاجر ہو. سورہ قصص کی آیت ہے. جب حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا تھا کہ اے بابا انہیں کچھ اجرت دے دیں، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے. یا ابت استاجر ہو، بیٹوں کو کہا انہیں اجرت دو، یہ مجھے لے کر آئے ہیں. بیٹوں نے کچھ اجرت دی. سورہ بقرہ کی آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس میں چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اجرت کم ہے اور عطا کرو. اللہ اکبر. اب میں جملہ کہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی صداؤں کے حوالے، آپ کے جذبہ ایمانی کے حوالے. میں نے وہ ورقہ کہتا ہے، میں نے ان بچوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں جب سے ان کے ساتھ سفر میں جو سوال کرتا ہوں قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، یہ کون ہے؟ کہ یہ کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کہ یہ شہزادی فضہ جو چند سالوں کے لیے فاطمہ زہرا کے پہلو میں بیٹھ جائے، جو ان کے گھر میں رہ جائے، کہ یہ ہماری ماں فضہ ہیں جو کنیز فاطمہ زہرا. 20 سال ہو گئے ہیں ہماری ماں نے سوائے قرآن کی کسی اور بات گفتگو ہی نہیں کی ہے، کسی اور کلمے کو زبان سے ادا ہی نہیں کیا ہے. کیوں؟ دیکھیں ایک خاتون کا کردار میں بیان کر رہا تھا نا، اب جملہ کہنے تھے. اگر قرآن اور اہل بیت کے سائے میں پرورش ہو تو پھر ماحول یہ ہوتا ہے، اور کارٹون نیٹ ورک کے سائے میں پرورش ہو تو پھر بس آگے نہیں کہہ سکتا میں. فرق تو ہوگا نا عزیزان گرامی، فرق تو ہوگا. پھر اب مجھے ایک جملہ کہنے دیں گے. جب فضہ کا یہ مقام ہے تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ان کا مقام تو اور بلند ہونا چاہیے. مقام میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فضہ قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھیں، انہیں پڑھتی تھیں. اللہ اکبر. جو آیات نازل ہو چکی تھیں ان کی تلاوت فرماتی تھیں. بنت رسول کا مقام یہ تھا جو کرتی جاتی تھی اللہ نازل کرتا چلا جاتا تھا. چادر اوڑھ لی آئے تطہیر نازل ہو گئی. مباہلہ پہ چلی گئی نساءنا و نساءکم نازل ہو گیا. روٹیاں دے دی زہرا نے سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا. یہاں تک کہ لب زہرا کی جنبش کا اثر یہ ہے کہ کہہ دیا کپڑے گئے ہیں سلوانے کے لیے، رضوان جنت درزی بن کر نازل ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن اور اہل بیت کے سائے میں پرورش. آخری بات منزل مصائب، اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ سے بھی خود بخود یہ خطاب ہے. اپنے بچوں کو
اپنی رسم، اپنا رواج، خاندان کا طریقہ، یہ سب بات کی باتیں ہیں. بیٹا ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے. یہ بات کی بات. پہلے یہ بتاؤ زہرا کے خاندان میں کیا ہوتا تھا؟ سلام اللہ علیہا. بیٹا ہمارے ہاں جب کوئی ایسا موقع، آپ کے دادا یہ کیا کرتے تھے، ان کے پردادا یہ کیا کرتے تھے، تایا نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا. میں ان رسموں کا مخالف نہیں ہوں اگر دائرہ اسلام کے تحت، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، مباح ہے. لیکن پہلے یہ تو بتلایا جائے کہ شہزادی کونین کیسے رہا کرتی تھیں. علامہ طباطبائی سے کسی نے سوال کیا کہ طریقہ کیا ہے بچوں کو راہ راست پر رکھا جائے، کہ جتنا ہو سکے محبت علی اور اولاد علی بچوں میں پیدا کرو. اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ مجلسوں میں جب وہ لے کر آتے ہیں آپ، یہ مجلسیں حسین، شب جمعہ کتنے ہی گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، گھر والے مل کر. کتنا خوبصورت طریقہ ہے، مل کر بیٹھ کر بیوی کا ذکر کیا جائے. اس سے بچے کے دل میں عشق پیدا ہوگا. اور ہمارے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ نعوذ باللہ فقط رسمیں نہیں ہیں کہ ہم مجلس کر لیتے ہیں لے کر آ جاتے ہیں حدیث کے ساتھ. نہیں 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 نہیں، یہ طریقہ آپ جاری رکھیں گے انشاءاللہ پروردگار آپ کی نسلوں کو راہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر رکھے گا. زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے گھر میں، کیسے اپنے گھر کو نبھائے. میں ایک روایت پڑھوں تاکہ میسج کمپلیٹ ہو جائے. ایک شخص آیا سرکار ختم مرتبت کے پاس، کیسا ہونا چاہیے زوجہ کو، مرد کو کیا ہونا چاہیے. میں نے بیان کر دیا، رزق حلال کمائے، محنت کرے، گھر میں اپنا اخلاق صحیح رکھے. یہ گزارش کر دیا میں نے یہ بھی گزارش کر دیا کل کہ خاتون پر واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کو چائے دے گی. کل بیان کر دیا میں نے. ہاں اگر وہ خدمت کر رہی ہے تو یہ شہزادی کونین کی سنت ہے، ان پر عمل کر رہی ہے. اللہ نے واجب نہیں رکھا لیکن ثواب اتنا بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس ہو گئی بات. اب زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیا. ایک شخص آیا ختم مرتبت کے پاس کہ یا رسول اللہ نے مجھے ایک زوجہ عطا کی ہے، بیوی، اس میں کچھ خصوصیات ہیں وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا بیان کرو. کہ یا رسول اللہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں سی آف کرنے. جب میں واپس آتا ہوں، دیکھیں یہ چیزیں اگر واقعاً کتنا اسلام کے دائرے کے تحت خدا کی خوشنودی کے لیے گھر کا ماحول بنانے کے لیے ہو جائے تو یہ چیزیں بھی عبادت بن جائیں گی. اللہ اس پہ ثواب عطا کرے گا. کہ جب میں گھر پہ واپس آتا ہوں وہ میرا استقبال کرتی ہیں اچھی مسکراہٹ کے ساتھ. کہ یا رسول اللہ اگر میں گھر پر آؤں اور میرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں، ہوتا ہے نا کبھی ایسا، آفس سے واپس آئے، کام سے واپس آئے، چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار ہیں. کہ جب میری زوجہ مجھے دیکھتی ہے کہ میں فکر مند ہوں تو مجھ سے کہتی ہے کہ تو فکر مند ہے، اگر دنیا کی وجہ سے ہے، کاروبار میں کوئی نقصان ہوا ہے، جاب کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، اگر دنیا کی وجہ سے تجھے کوئی فکر ہے تو فکر نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے جتنا آپ کے نصیب میں رکھا ہے میں اس پر راضی رہ کر گزارا کر لوں گی. مرد کے لیے واجب رزق حلال کمائے، محنت کرے، لیکن خاتون کے لیے کیا؟ خاتون کے لیے بھی یہی ہے کہ جتنا اللہ نے شوہر کے نصیب میں رکھا ہے وہ محنت کر رہا ہے بیچارہ، وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد آگے پھر ایسے اسے مجبور نہ کرے کہ پھر وہ ادھر ادھر حرام کی طرف جائے. کہ جیسی وہ مجھے فکر مند دیکھتی ہے نا، مجھے آ کے کہتی ہے کہ ہاں اگر تم فکر مند ہو اس لیے کہ تمہارے دنیا میں کوئی لاس ہوا ہے، جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھا ہے تم محنت کر رہے ہو، میں ساتھ گزارا کر لوں گی. اور اگر تم فکر مند ہو، تم میں تڑپ ہے آخرت کے لیے، جنت کے لیے، تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تیری تڑپ میں اور اضافہ فرما دے. اللہ اکبر. اگر دنیا کے لیے پریشان، میں تیرے ساتھ ہوں. اگر آخرت کے لیے تڑپ ہے تو اللہ تڑپ اور بڑھائے تیری، تجھ میں اور تڑپ پیدا ہو. جانتے ہیں اللہ اکبر، جانتے رسول اللہ نے کیا جواب دیا اس شخص کو؟ کہ سن، اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان انبیاء کے کچھ مددگار دنیا میں رکھے ہیں. کہ تیری زوجہ نبیوں کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے. اللہ اکبر.
کہ جو ایسی زوجہ ہے وہ مدد کر رہی ہے انبیاء کے کاموں کی. حضرت موسیٰ کی مددگار ہے وہ, حضرت عیسیٰ کی مددگار ہے. کوئی ایسی زوجہ اگر ہے تو خدا کے لیے کاش مجھے آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو سکے. کاش. بس یہ کچھ باتیں تھیں. میں بہت چھوٹا ہوں, عمر بھی چھوٹی ہے, رتبے میں بھی چھوٹا ہوں, علم میں بھی چھوٹا ہوں, لیکن چونکہ ممبر پر تھا لہذا گزارش کر دی انشاءاللہ بہتر ہو سکے انشاءاللہ گھروں کا ماحول. تھوڑا سا درگزر سے کام لیجئے دونوں طرف سے. خواتین کا کردار میں نے بیان کر دیا. کل انشاءاللہ شاید جمعے جو دوپہر کی مجلس ہے اس میں یہ موضوع اور جاری رہے شاید, کیونکہ کل مجھے مولا امام زمان علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے. کل جمعے کے دن ان کا دن ہے, تو ان کی والدہ گرامی کا ذکر تھوڑا سا کروں گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں مجھ سے یہ یاد دہانی کے لیے بھی لکھا گیا ہے. اب جو حدیث میں نے بیان کی بالکل اس بات آ کے ہماری رکی ہوئی. زوجہ کون سی اچھی ہوتی ہے؟ اگر دنیا کے بارے میں فکر مند ہو, فکر نہ کرو. آخرت کی طرف ہے, اللہ طلب اور بڑھائے. میں آپ کی آخرت کی طرف بڑھا رہا ہوں. والنٹیئرز تشریف لائیں گے, امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سے بڑھ کر جنت کی طرف اور کیا ہوگی کہ جو ذکر حسین میں عطا کر دے. جس کے پاس جتنا کچھ ہے, جتنی استطاعت ہے, کم زیادہ نہیں, امام حسین السلام کے ذکر پہ عطا کیجئے. انشاءاللہ مولا آپ کو اس سے بہت بڑھ کر دنیا ہی میں عطا فرمائیں گے. بآواز بلند درود بھیج دیں سید الشہداء کے نام گرامی پر. مومنین یہ کچھ ضروری اعلانات ہیں, سماعت فرمائیں. آج کا یہ ڈونیشن ایام عزا کے جملہ اخراجات کے لیے, لہٰذا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کیجئے. کل بروز جمعہ اسی مسجد میں ٹھیک 1:45 بجے دوپہر کو مجلس عزا کا انعقاد کیا جائے گا, جس سے مولانا کمیل مہدوی صاحب محترم خطاب فرمائیں گے. بعد از مجلس و ماتم نیاز کا اہتمام ہے. بروز اتوار اس عشرہ ثانی کی آخری مجلس اور سید الشہداء اور دیگر شہداء کربلا کے 10ویں کی مجلس ہوگی. بعد از مجلس نیاز کا اہتمام ہے. بروز پیر 21 محرم سے ایام عزا کے تیسرے عشرے کا آغاز ہوگا, جس سے پاکستان کے مولانا آغا نادر صادقی صاحب خطاب فرمائیں گے. مجالس کا یہ سلسلہ 10 ربیع الاول تک انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. آپ تمام مومنین و مومنات سے روزانہ ان مجالس میں شرکت کی گزارش ہے. اس کے علاوہ امام بارگاہ کی لائبریری میں گزشتہ سالوں کی ایام عزا کی مجالس, نوحوں اور اسلامی موویز کی DVD اور VCD اور آڈیو CDs دستیاب ہیں بہت مناسب قیمت پہ. جو بھی آپ لوگ لینا چاہیں وہ باہر لیفٹ سائڈ پہ لائبریری آپ لوگ لے سکتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ابھی تک میں تھوڑا بہت کلیکشن ہو رہا ہے. میں ایک حدیث ساتھ میں سنا دوں. یہ ختمی مرتبہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے گوشت دیا اپنی زوجہ کو, کہا اسے تقسیم کر دینا اللہ کے نام پر. کچھ دیر بعد پھر سے آئے, پوچھا اپنی زوجہ سے تقسیم ہو گیا؟ زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ دے دیا ہے, کچھ رہ گیا ہے. حضور نے جواب دیا جو دے دیا ہے اصل میں وہ رہ گیا ہے. آج میری بات پہنچ. اللہ اکبر. کہ جو دے دیا ہے, کیا مطلب؟ یعنی جو حسین کے نام پر دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. جو میرے پاس رہ گیا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. ما عندک, یہ قرآن کی آیت ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے لوگوں جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, تمہارے پاس جو اللہ کے پاس بھیج دیا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. یہ ہر چیز میں یہی مثال ہے. حسین کے نام پہ جو دیا یہ رہے گا, یہ ملے گا وہاں پر. وقت کسی کے نہیں رکتا, وقت گزرتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. وہ وقت جو حسین کے نام پر دے دیا ہے, یہ وقت ختم نہیں ہو رہا, یہ تو وقت محفوظ ہو رہا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا جب سید الشہداء کا نور بلند ہوگا. اللہ اکبر. اس وقت شفاعت جب عطا ہوگی, قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن, گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن, یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا.
روز معذرت کرتا ہوں آپ سے، شرمندہ ہوں، اپنے وقت سے ایکسیڈ کر جاتا ہوں، آج بھی 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، شرمندہ ہوں۔ بات جو کہ اب شب جمعہ تھی تو تھوڑا میرے پاس گنجائش بھی تھی کہ میں بات آگے بڑھا سکوں، اور یہ موضوع ابھی تھوڑا باقی ہے خواتین کے اعتبار سے، ابھی کچھ باتیں جو انشاءاللہ کل پرسوں شاید کنٹینیو ہو جائیں، جہاں تک مولا نے انشاءاللہ زندگی عطا کی اور ان کی توفیق شامل حال رہی۔ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یہ کی حسین رقم کر دی گری زینب۔ اگر خواتین کا کردار کربلا میں نہ ہو، حسین کی قربانی کربلا میں ختم ہو جاتی، کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا آگے۔ اس جملے کو ریلیٹ کر دوں مصائب کے ساتھ، لا، آپ سب میرے ساتھ مل کے کہیں گے، لا الہ الا اللہ پر پہلی شہیدہ کا نام حضرت آسیہ، اسلام کی پہلی شہیدہ محمد رسول اللہ پر جناب سمیہ، علی ولی اللہ پہ پہلی شہیدہ بنت رسول، ہماری ہزاروں جانیں نثاروں۔ حسین کا جہاد کیا فقط لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے تھا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ بھی بچایا حسین نے، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اقبال نے کہا تھا نا، اپنے خون سے الا اللہ کو لکھ دیا حسین نے۔ لا الہ الا اللہ بھی حسین نے بچایا، محمد رسول اللہ کس نے بچایا؟ یہ بھی حسین نے بچایا۔ یزید تو کہہ رہا تھا اپنے تخت پر شراب کے نشے میں، خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ حسین نے لا الہ الا اللہ بھی بچایا، محمد رسول اللہ بھی بچایا۔ علی ولی اللہ کس نے بچایا؟ وہ بھی حسین نے بچایا۔ حسین نہ ہوتے تو آج ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے، حسین کی قربانی نہ ہوتی تو نعرہ حیدری یا علی آج نہ ہوتا۔ یہ حسین مظلوم کا صدقہ ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو بچا لیا، اس کو بچانے والی کا نام تھا زینب کبریٰ۔ اب سمجھ میں آیا؟ جس نے تینوں کلموں کو بچایا، اسے زینب نے بچایا، بیوی نے بچایا۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ گریے کی رات ہے۔ ویسے تو جہاں مجلس ہوتی ہے حسین کی ماں پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، لیکن آج تو شب جمعہ ہے۔ چونکہ شب جمعہ جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے میں ذکر کرتا ہوں کربلا کے خاص شہید کا، اس لیے کہ شب جمعہ منسوب ہے اس شہید کے ساتھ، اور مجھے ذکر بھی کرنا ہے، اور آخر میں ماتم سے پہلے اپنے ثواب کے لیے 2 مرثیے کے بند بھی پڑھ دوں گا، اس لیے کہ میرے امام صادق نے ارشاد فرمایا کمن انشد فینا شعرا، جو ہمارے لیے مرثیے کا ایک شعر کہے، فابکا 60 لوگوں کو رلائے، وجب له الجنہ، میں جعفر صادق زمان لیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے۔ یہ کہا امام نے، پھر امام نے کہا اللہ 60 بہت ہے۔ من انشد فینا شعرا، جو مرثیہ نوحے کا ایک شعر کہے، فابکا 50 کو رلا دے، وجب له الجنہ، میں جعفر صادق کہتا ہوں جنت واجب ہے۔ امام نے کہا کچھ دیر بعد 50 بہت ہیں، جو ہمارے لیے شعر کہے 40 کو رلائے، فابکا 40، جنت واجب ہے۔ پھر امام نے کہا فابکا 30، جو 30 کو رلا دے۔ اللہ اکبر، مرثیہ خان نوحہ خان حضرات میرے، اگر خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک شعر پہ جنت لکھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے ذاکر حسین کا۔ امام نے کہا 30 کو رولا، اس پہ بھی جنت واجب۔ راوی نے کہا مولا 30 کو رولا، اس پہ جنت واجب؟ امام نے کہا نہیں، 30 بھی بہت ہے۔ من انشد فینا شعرا فابکا 20 کو رولا دے، جنت واجب۔ اس نے کہا مولا 20 کو رولا دے جنت، امام نے کہا 20 بہت ہیں، فابکا 10 کو رولا ہے، جنت واجب۔ امام نے کہا مولا 10 کو رولا دے، جنت واجب، کہا 10 بھی بہت ہیں، فابکا واحدا، ایک کو رولا ہے فقط۔ مصائب کوئی پڑھ رہا ہو، ایک کو رولا ہے، جنت واجب۔ نہیں، یہ تو حسین کا کرم، ابھی تو بہت آگے بات ہے۔ امام نے کہا من انشد فینا شعرا، جو ہمارے لیے مرثیے کا ایک شعر کہے، کسی کو نہ رلا سکے، فبکا، خود ہی رو جائے بس۔ آج حسین کو پرسہ دینا ہے ماں فاطمہ زہرا کو، شب جمعہ ہے، خود رو جائے، جنت واجب۔ نہیں، ابھی تو حسین کا کرم اور بھی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، من انشد فینا شعرا، جو ہمارے لیے مرثیے کا ایک شعر کہے، نہ کسی کو رلا سکے نہ خود رو سکے، فتباکا، رونے جیسی شکل بنا لے۔
جنہیں رونا نہیں آ رہا نا، رونے جیسی شکل بنا لے. وجب لہ الجنہ، امام نے کہا اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی. لہذا میں 2 جملے آخر میں مرثیے کے خود پڑھ لوں گا اپنے ثواب کے لیے کہ انشاءاللہ ہم سب اس جنت میں شریک ہو سکیں. مجھے کون شہید کا ذکر، شہزادی زینب پر بات میں لے کے آیا تھا. یہ وہ شہزادی ہے جس نے اپنے 2 بچوں کو قربان کیا ہے، لیکن ماں نے جب قربان کیا تو اس کے بعد اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا ہے. نہ کربلا میں روئیں، نہ کوفہ میں روئیں. زندان شام سے رہائی ملی، ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کا سر گود میں لیا تھا. ام فرما نے قاسم کا سر لیا، لیلا نے اکبر کا سر لیا، کلثوم نے عباس کا سر لیا. ایک سر آیا، ہر بیوی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زینب آگے بڑھی، اپنے بھائی کا سر گود میں لیا، ماتم کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. اب جملہ کہوں جس جملے کو سننے کے لیے منتظر ہیں آپ. 2 سر ایسے رکھے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں. شام کی عورتوں نے کہا یہ 2 سر کیوں رکھے ہیں، کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب کبریٰ نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں یا اپنے بچے اولا محمد کا ماتم کروں؟ یہ شہزادی زینب کبریٰ. ہاں، بیوی نے کربلا میں ایک خاص ماتم ضرور کیا ہے. حسین پر تو ماتم کیا ہی کیا ہے، ایک اور ماتم بس مجھے وہ ذکر کرنا ہے اور مجلس تمام کر دوں گا. کسی نے میرے مولا سید سجاد سے سوال کیا، شام غریبہ جب چادریں نہیں چھینی گئی تھیں اس سے پہلے، کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی پھوپھی شہزادی زینب کبریٰ، مجھے بیان کیا گیا انہوں نے جو چادر پہنی تھی وہ سرخ چادر تھی. کیا اس غم کے موقع پر کوئی سیاہ چادر، کوئی سفید چادر آپ کی پھوپھی کے پاس نہیں تھی؟ امام سید سجاد نے کہا اے سوال کرنے والے، میرا کلیجہ پھر سے زخمی ہو گیا. وہ میری پھوپھی شہزادی زینب کبریٰ تھی، چادر تو سفید تھی، لیکن جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا میری پھوپھی نے اپنے آپ کو لاشا اکبر پر ایسے گرایا، وہ چادر جو سفید تھی اکبر کے خون سے جزاکم اللہ. ماں فاطمہ زہرا انشاءاللہ قبول فرمائے. شب جمعہ ہے، ملا عباس مازندرانی ذکر کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے. جب مصائب پڑھ چکے اپنے مسافر خانے آئے، خواب میں دیکھا مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے. جب سید الشہداء تشریف لائے کہ میں تمہاری زیارت پر آنے والا ہوں. سارے کاروان والوں کو بیدار کیا کہ ایسا لگتا ہے شاید مولا تشریف لائیں گے. کچھ دیر بعد حجرے میں نور بلند ہوا، میں نے دیکھا فاطمہ زہرا کا لال میرے سامنے موجود تھا. میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، مولا نے روک دیا. کہا ملا عباس تو اپنے مقام پر رہے. جب مازندران واپس جانا اپنے شہر، وہاں ایک شیعہ رہتا ہے میرا، اسے جا کر میرا سلام کہنا. اسے کہنا حسین نے سلام کہا ہے. جتنے خدمت کرنے والے ہیں کسی طرح سے بھی ذکر حسین کی وہ سنیں کہ مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، آپ اسے سلام کر رہے ہیں. کہ اس لیے جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتا ہے. اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہتے ہیں میں نے کہا مولا کیا میں نے غلط پڑھا، خطا ہو گئی؟ کہا نہیں تو نے غلط نہیں پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ زہرا کو غشا. یہ ہے شہزادہ علی اکبر کی شہادت. میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بس مصائب تو ہو گئے، ختم ہو گئے مجلس، مصائب ہو گئے. ایک روایت خالی، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، مصائب میں بھی ریلیٹ کر کے ختم کر دوں. بس میری ماں بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے. شہادت آپ سن چکے ہیں عشر اولا میں. اکبر نے جب آواز دی تھی نا، ماں بہنوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. مصائب میں آواز دی تھی نا، بابا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام. علماء کرام نے لکھا جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا مولا میری مدد کو پہنچو. اکبر کہتے ہیں آخری سلام. سمجھانا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے بابا، اب زحمت نہ کیجئے گا، اپنے بچے کا آخری سلام لو. لیکن وہ حسین جو جون غلام حبشی کی لاش پر بھی پہنچے ہو، اپنے اکبر کی لاش پہ کیسے نہ جاتے؟ لیکن منظر عجیب ہے، حسین اٹھتے ہیں، کبھی دائیں جھکتے ہیں، کبھی بائیں جھکتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں. ادعونی یا بنیا
خواہشات کو پورا فرمائے. شب جمعہ شب دعا ہے, کوئی کام عطا نہ فرمائے سوائے حسین. حسین پہنچے. میں اپنی ماں بہنوں کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس لیے یہاں سے لے آیا. حسین پہنچے اور جیسے ہی پہنچے کچھ رمق باقی ہے, لاش اٹھانا چاہیے. اکبر کو اٹھانا چاہ, ہاتھ لرزے, بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹے کا لاشا ہے. کہا بیٹا اتنی مہربانی کر دے, اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے, تیرے ہاتھوں کے سہارے تیری لاش کو لے کر چلوں, کہاں تک پڑوں گا, بس اب دم نہیں ہے مجھ میں. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے. کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہا بیٹا میں صابر حسین ہوں. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا, ایک ہاتھ کلیجے پر رکھا, ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا, آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی. کہا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے گا, دادا ابراہیم اور اسماعیل کو بھی لائیے گا. آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں مٹیاں تو نہیں ہے, میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہے. یہ کہہ کے نجم کو روک دیا. کہ یا علی وذل بابا. اکبر کا کلیجہ ہلا, حسین نے برچھی کھینچی, زمین کربلا پر زلزلہ آیا. جو جملہ کہنا چاہتا تھا, خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی, بھیا یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو, میں بھی آتی ہوں, مل کر لاش اٹھاتے. حسین اکبر کی لاش کو بھول گئے. کہ زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ, میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. میری ماں بہنیں جو سن رہی ہے, کبھی بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا, زینب کا دل دکھے گا. دو جملے جنہیں یاد ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں انشاءاللہ ثواب. کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر, علی اکبر. شہزادہ علی اکبر کے دو مرثی بس. کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر, علی اکبر, علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی, افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر, علی اکبر. کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر, علی اکبر. پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا, اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا. کیوں روٹھے ہو دلبر, علی اکبر. جب لاش جوان کوئی نظر آتی ہے محشر. تمام شہداء کو یاد کیجئے گا, کتنے بوڑھے باپ جنہوں نے اپنے جوانوں کے لاشیں حسین کی آزاداری پر اٹھائے ہیں. جب لاش جوان کوئی نظر آتی ہے محشر, ایک یاد
بعد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل کہتا ہے رو کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر. دعائے شفائے مریض کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے اما یجیب 5 مرتبہ سب پڑھ لیجئے گا اپنی اپنی حاجات ذہن میں رکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء